حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدر اجلاس علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے آج اس مجلس کی مناسبت سے جو ہمارے اسٹیٹ سیکریٹری ہیں انہوں نے جو کچھ باتیں کہی، ہمارے عزیز شیخ یاسین نے جو باتیں کہی، ہم نے بیٹھے بیٹھے دونوں کی باتیں سنی. انہی کی مناسبت سے میں نے سورۃ الجمعہ کی یہ 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. جو باتیں سنیں مزید انہی کی تعلیم اور اسی کو ہم کچھ آگے بڑھائیں گے. ہم نے آج کچھ اور کہنے کے لیے سوچا تھا، لیکن ہم نے اس کو ختم کر کے ہم نے ان آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کو بتانے اور سنانے کا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق کہنے کی دے اور آپ تمام ساتھیوں کو اللہ رب العزت سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو 4 عظیم ترین مقصد آپ کے مقرر کرے. اور آج امت کا بڑا طبقہ انہی 4 سے دور ہو گیا. اسی لیے یہ امت پر ہر قسم کی ضلالت، گمراہی اور تباہی اور بربادی کی بارش ہو رہی ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ امت نے ان 4 چیزوں کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا. رب العالمین نے پہلے تو یہ سمجھیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور آپ کا مبعوث ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑا انعام. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا. اللہ نے ان کے اندر ایک نبی بھیجا ہے اور نبی آئے انہیں 4 طرح سے تعلیم دی ہے، یا یوں کہیں 4 باتوں کی تعلیم دی ہے. تو اس آیت سورہ آل عمران کی جو میں نے پڑھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ ہمارے نبی کا آنا اور دنیا میں
خصوصاً ہم اور آپ ان کے امتی بن جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور نعمت ہے۔ آپ ذرا بتائیے، اس حدیث پر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں اہل جنت کو جب کھڑا کیا جائے گا تو 120 صفحے لگیں گی۔ 120، جسے آپ مسجد میں صف لگاتے ہیں، ایسے ہی تمام جنتیوں کی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کھڑا کرے گا اور 120 صفحے ہوں گی اہل جنت کی۔ دعا کریں ہمارا اور آپ کا نبی نمبر لگ جائے۔ بہت صفحے ہیں بھائی، اس مسجد میں کتنی صفحے ہوئی ہے؟ اس مسجد میں کتنی صفحے ہوئی مغرب کی نماز میں؟ اللہ جیسے یہاں پہ جگہ دی اللہ نے اپنے گھر میں، ایسے دعا کرو اللہ وہاں بھی ان بابرکت صفوں میں ہم کو رات کو جگہ دے دے۔ دوستو، کہنا یہ تھا کہ ہمیں اللہ نے ایسے نبی کا امتی بنایا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ 120 صفحے حشر کے میدان میں اہل جنت کی ہوگی، جن میں سے 80 صفحے صرف ہمارے اس امت کی ہوگی۔ اب باقی کتنی بچ گئی؟ 40 میں 40 صفحے بچی اور انبیاء کتنے بچے؟ اگر کہا جائے مشہور ہے 1,24,000، تو ذرا سوچے کہ کتنے کم وہاں لوگ ہیں۔ ہماری تعداد اس نبی صدر کی برکت ہے، اللہ نے آپ کو جو انعام دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ کی جو آیات ہم نے تلاوت کی اس میں کیا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کو بھیجا اور ہم نے نبی کی ذمہ داری لگائی کہ 4 باتوں پر آپ کو کام کرنا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، اسی پر آپ کو زندگی گزارنا ہے اور امت کو کے ساتھ آپ کی ساری زندگی انہی 4 باتوں کی گزرنی چاہیے۔ اور پھر آپ کہیں گے تو نبی کا گزرنا تھا، نبی کا معاملہ تھا، تو آپ کو کیا پڑھی ہے؟ تو ہم کہیں گے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایک نبی کے نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی تک جتنے انبیاء ہیں، آج اگر اس امت میں کوئی ایک عالم ہے تو صرف آخری نبی کا وارث نہیں بلکہ سارے نبیوں کا وہ وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء کیا دیکھے گئے ہیں؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھی مسجد نبوی میں، نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے بازار میں۔ آپ حضرات جانتے ہیں مغرب کے بعد کتنا ہم ہمی رہتی ہے بازار کے اندر۔ کھڑے ہو گئے اور جہاں زیادہ بھیڑ بھاڑ لگی تھی وہاں کھڑے ہوئے، یا معاشر التجار انتم ہاں ہونا ومیراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بازار والو تم یہاں بیٹھے کاروبار کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، کسٹمر کا انتظار کر رہے ہو، حالانکہ مسجد میں تو حالانکہ اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تم میں سے کوئی انسان نہیں ہے، تم یہاں اپنا مال دولت اکٹھا کر رہے ہو، بزنس کاروبار کر رہے ہو، اور اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے تقسیم ہونے کا نام سنا، سب دوڑے ہوئے آگے، اینا ابو ہریرہ، اللہ کے رسول کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ سب لوگوں نے خوب سوچا، کسی نے سوچا شاید ہمیں کرتا آپ کا مل جائے، کسی نے سوچا بستر ہمیں مل جائے، کسی نے سوچا تھا برتن مجھے مل جائے گا۔ بڑے بڑے پلان بنا کر چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے مسجد نبوی کی طرف۔ مسجد میں آئے تو کچھ نظر نہ آیا، یہاں گئے وہاں گئے، نہ کہیں تقسیم مال تقسیم ہو رہا ہے، نہ درہم تقسیم ہو رہا ہے، نہ دینار تقسیم ہو رہا ہے، نہ کپڑے تقسیم ہو رہے ہیں۔ بس بڑے غصے میں سارے لوگ واپس گئے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ تھا کہ یہ پلٹ کے پھر یہی غصے میں آئیں گے، اسی لیے اسی جگہ کھڑے رہیں گے۔ آنے کے بعد کہا ابو ہریرہ آپ نے کیا
تماشا کیا. کہا کیا ہوا؟ آج تم نے سب کو بھیج دیا کہ یا رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. ہم لوگ گئے تو وہاں کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے. کہا کہاں گئے؟ کہا مسجد میں گیا. کہا مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا؟ کہا کہ یہاں دیکھا. کیا ہو رہا تھا؟ ایک صاحب ایک کنارے بیٹھے ہیں, کچھ آدمی ان کے پاس ہے, وہ میراث کے مسائل بیان کر رہے ہیں. باپ مر جائے تو بیٹی کا اتنا, بیٹے کا اتنا, بیوی کا اتنا, ماں باپ ہے تو ان کا اتنا, میراث کے مسائل بیان کر رہے تھے. کہا ٹھیک ہے. اور کہا ایک صاحب قرآن کا درس دے رہے تھے, دوسرے کو دیکھا سنت رسول کا درس دے رہے ہیں, کوئی صاحب سیرت کا بیان کر رہے تھے, کوئی تفقہ فی الدین کی باتیں کر رہے تھے. ہم نے یہی پڑھتے پڑھاتے دیکھا, ہم نے کوئی مال تقسیم ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کی میراث بانٹتے ہوئے نہیں دیکھا. کہا ویحکم یا معشر التجار, تاجرو تمہارا بیڑا غرق ہو, فدا کا میراث رسول اللہ. وہی جو وہاں بیٹھ کر کے علم دیا جا رہا تھا, مسائل بیان کیے جا رہے تھے, ایک عالم دین بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس سے مسائل سیکھ رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں. یہی دین, اسلام اور علم ہی تو نبی کی اصل میراث ہے جو تقسیم ہو رہی. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء دنیا سے گئے, مال و دولت چھوڑ کے نہیں جاتے بلکہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں. تو دوستو, نبی اللہ نے اپنے نبی کو 4 ذمہ داریاں دیں. بڑے اختصار کے ساتھ انہی 4 ذمہ داریوں کو ہم بیان کرتے ہیں. اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اور قیامت تک عوام اور علماء کی ذمہ داری ہمیں سمجھانا ہے. قیامت تک آنے والے ہر انسان, ہر عالم کو, ہر علم والے کو ضروری ہے کہ انہی 4 باتوں کی روشنی میں لوگوں کو تعلیم و تربیت دیں. علماء کا کام, علماء کی ذمہ داری ہے انہی باتوں کی روشنی میں واعظ کہیں, نصیحت کہیں, مسئلے بتائیں, عقائد پڑھائیں. اور نمبر 2, عوام کا یہ کام ہے کہ وہی اصلی میراث رسول ڈھونڈیں اور اسی کو تلاش کریں, انہی کے پاس بیٹھیں. جہاں میراث رسول تقسیم ہو رہی ہو وہیں آپ چاہیں میراث حصہ لینے کے لیے, کہیں اور جہاں میراث رسول تقسیم نہ ہوتی ہو وہاں کسی اور کی میراث لیں گے, وقت ضائع ہوگا, لیکن نہ دنیا کی کامیابی نہ آخرت کی کامیابی. اب وہ 4 ذمہ داریاں. نمبر 1, یتلو علیہم آیاتہ, ہمارے نبی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں, یعنی قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات ہم جانتے ہیں قرآن نے نبی کو تلاوت کرنے کا حکم دیا اور امتیوں کو بھی تلاوت قرآن کا حکم دیا, اور کتاب و سنت میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے. لیکن آیات قرآنیہ 2 طرح کی ہیں. قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں وہ ان کی 2 قسمیں ہیں, اس کو سمجھیں. ایک آیات تو ہے جن کو آیات کونیہ کہا جاتا ہے. آیات کونیہ, آیات کونیہ کیا چیز ہے, کن کو کہتے ہیں؟ وہ مخلوقات, وہ چیزیں, وہ علامات جو اللہ تعالیٰ کے توحید کے, اللہ تعالیٰ کے خالق مالک ہونے, اللہ تعالیٰ کی ذات صفات عبادات کے ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل کے پیش کی جائیں, جن پر ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے, ان کو کہا جاتا ہے آیات کونیہ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ ہمارا خالق مالک ہے. اس قسم کی آیات جو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے, مالک ہونے, قادر مطلق ہونے, وحدہ لا شریک ہونے کی
دلیلیں پر پیش کی جاتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے آیات کونیہ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو، ہر جمعے میں، جمعے کے 2 رکعتوں میں کبھی آپ سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھتے ہیں جن میں آیات کونیہ کا تذکرہ، یا نبی علیہ السلام حل اتاک حدیث الغاشیہ اور سبح اسم ربک اعلیٰ پڑھتے ہیں۔ ان تمام آیات میں آیات کونیہ کا تذکرہ ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام آپ یہ آیات کونیہ لوگوں کو پڑھ کے سناتے، لوگوں کے بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے ان آیات کو پڑھیں اور سنیں اور ساتھ میں اس پر غور و فکر کریں۔ جب آپ غور و فکر کریں گے، بات اہل علم نے نقل کیا، بلکہ بتائیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے۔ اللہ سبحانہ ساتھ میں لا تتفکروا فی اللہ، اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ پر غور نہ کرو بلکہ تتفکروا فی آیات اللہ، اللہ کی آیات پر غور کرو گے تب تمہیں اللہ سمجھ میں آئے گا۔ کہا جاتا ہے مصر میں ایک عالم تھے، ان کو اللہ نے 4 بیٹے دی۔ کتنے بیٹے؟ تو کہا کہ میں، بڑی بات مشہور ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کس کے جھنڈے تلے اٹھیں گے؟ سنا ہوگا، کہتے ہیں جب بیٹھتے ہوں گے بھائی لوگوں کے ساتھ تو ایک قیامت کے دن کس جھنڈے تلے اٹھیں گے؟ کیوں؟ 4 امام میں 4 جھنڈے ہوں گے، 5واں کہا تمہارا امام کہا؟ تو وہ مصر کے تھے آدمی، انہوں نے 4 بیٹے دیے، ان کو اللہ نے 4 لڑکے دی۔ تو عام طور پر مسئلہ مشہور تھی کہ ہر امام کا جھنڈا ہوگا اور اسی کے 4 امام کے 4 جھنڈے ہوں گے اور سارے لوگ اپنے امام کی تقلید اور اتباع کا تقلید کرنے والے ان کے جھنڈے تلے چلیں گے۔ اب آیا اہل حدیثوں کے بعد کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، تو یہ نئی تحریک شروع ہوئی تھی علامہ شاکر رحمۃ اللہ وغیرہ سے۔ یہ شیخ الحدیث مولانا عبید احمد اللہ پرتاپ گڑھی سے کچھ پڑھ کر کے گئے تھے، 3 طالب علم سعودیہ سے آئے پڑھنے کے لیے، تک 1921 کے اندر، اور پھر تینوں گئے تو ایک نجران جنوب میں گیا سعودیہ کے، دوسرا نجد میں بیٹھا، اور تیسرا مصر گیا، مصر سے الحمدللہ سودان گیا، اور ان تینوں نے عرب میں اہل حدیث جماعت قائم کیا۔ اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، کسی اور موقع پر بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص کا ہمارے 4 بیٹے ہیں، ہم ایسا کام کریں کہ چاروں جھنڈے تلے سارے مصر کے لوگ ایک امام کے جھنڈے تلے، اور ہم ایسا عمل کریں کہ چاروں اماموں کے جھنڈے تلے۔ کیسے؟ 4 بیٹا ہے، ایک کو حنفی بنائیں گے، دوسرے کو شافعی بنائیں گے، اور تیسرے کو حنبلی، اور چوتھے کو مالکی۔ 4 بیٹے ہوں گے اور چاروں کو جامعہ ازہر میں پڑھنا ہوگا۔ 4 بیٹے ہوں گے اور یہ ان چاروں اماموں کے جھنڈے تلے، ہر انسان ایک امام کے جھنڈے تلے، اور ہر چار اماموں کے جھنڈے تلے جائیں گے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اس میں سب سے شہید بچہ جو تھا حامد فقی رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ انہوں نے خوب اچھی طرح سے علم حاصل کیا مصر میں جامعہ ازہر کے اندر، اور جب علم حاصل کیے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیسی دی؟ آیات کونیہ راستہ پکڑ کے جا رہے تھے تو مصر میں ایک کسان، کبھی ہل سے کھیت کی جتائی کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کھیت میں ہل کی جتائی جو ہوتی، ہل سے جتائی جو ہوتی تھی، تو 2 کھیتوں کے درمیان کبھی راستہ بنا رہتا تھا چلنے، ایک راستہ گزرا ہوا تھا، راستہ پکڑ کے لوگ چلتے تھے۔ ایک کسان چاروں طرف سے ہل جوڑ کے ایک کنارے آیا جس میں طرف راستہ تھا، تو حامد فقی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے۔ ایک مصری
ہل چلانے والا کسان کپڑا اتارے ننگے بدن دو بیل تیسرا یہ ہاتھ میں کے ڈنڈا کھینچ رہا تھا. تو حامد فقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سلام کیا, جواب ہوا, پوچھا کچھ پڑھا لکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا اللہ کہاں ہے؟ کہا اللہ ہر جگہ. اللہ ہر جگہ. تو کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا اللہ صرف عرش پر ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود. اس نے کہا اللہ ہر جگہ ہے. حامد فقی صاحب نے پوچھا ان سے پوچھا تمہارا؟ کہا اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اللہ ہر جگہ نہیں. اللہ پوچھا کہاں ہے؟ کہا اللہ ہر جگہ ہے. کسان نے کہا حامد فقی نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ کہا کسان نے کہا اللہ عرش پر اوپر رہتا ہے. کہا تمہارا کیا کہنا؟ کہا اللہ ہر جگہ ہے. اللہ اکبر. سوچے تو عالم دین جو بہت بڑے مقلد بنے ہوئے تھے انہوں نے کہا دیکھو ایک جاہل ہے, یہ فطرت پر ہے, اس کا عقیدہ درست ہے اور ہم منطق اور فلسفہ اور علم کلام پڑھ کر کے بھی آج تک ہمارے عقیدے کی اصلاح نہیں ہو سکی. کیوں؟ استاد بنایا لیکن کسی صحیح استاد سے ملاقات نہ ہوئی. ایسا بہترین موقع آیا. حامد فقی اس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ علم کلام نہیں پڑھا, منطق نہیں پڑھا, کل مولود یولد علی فطرت, اس کا عقیدہ فطرت کے مطابق ہے. ہم نے جو علم حاصل کیا وہ علم غلط تھا, اسی لیے ہماری توحید بھی غلط ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ وہاں سے توبہ کیے اور پھر انہوں نے انصار السنہ محمدیہ مصر کے اندر اہل الحدیث کی جماعت قائم کی جو آج تک موجود ہے اور آج بھی وہاں کے لوگ اس جماعت اسی نام کے ساتھ ایسے نام کے ساتھ مشہور ہے. ہمیں کہنا چاہتے ہیں دوستو میراث دونوں دن ہماری علماء کی ذمہ داری ہے. صرف تقسیم کریں تو کس کیا تقسیم کریں؟ اللہ کے رسول کی میراث. اور ہم دونوں عوام کا کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی سنیں تو میراث رسول سنیں, کہاوت نہ سنیں. سمجھے نا؟ حاج صاحب نے ہماری کیسٹ لی اور لے جا کر کے ایک شخص کو دے دیا, اللہ نے ان کو ہدایت پاکستانی لے جا کر کے دے دی. آج بھی الحمدللہ ہمارے علماء کا کردار ایک ہی جماعت ملے گی جو میراث رسول تقسیم کرتی ہے. باقی جو سارے قصے کہانیوں میں نہ یاد ہے ہمیں جمعے کا خطبہ سنا کیسے لے جا کے دیا اور ایک شخص کو کہا سنو, سننے کے بعد کیسے توڑ دیا اس کے سامنے. کہا آئندہ اس مولوی کے کیسے ہم کو نہیں سنانا, یہ وہاں بھی لگ رہا ہے. کہا اللہ کے بندے کہ اس میں نام لکھا ہوا ہے اور نہ کوئی ایڈریس, پتہ کیسے چلا وہاں بھی. کہا 100 مرتبہ اللہ کی قسم کھاتے یہ وہاں بھی ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا چونکہ اس کے اندر کسی ولی کی جھوٹی کرامت نہیں بیان کی ہے. اگر حدیث کے وہابی کی کیسٹ نہ ہوتی تو کہیں نہ کہیں بزرگوں کی کہانیاں اور کرامتوں کا تذکرہ ضرور ہوتا. یہ آج اللہ تعالیٰ ہمارے علماء سے یہ کام لے رہا ہے. مزید اللہ تعالیٰ نے تو پہلی چیز اور آیت کی دوسری قسم جو ہے آیات شرعیہ ہے. آیات کونیہ جو ہے آپ دیکھ لیں گے, اونٹ کو دیکھ لیں کہ اونٹ کیسے پیدا ہوا ہے, اونٹ کو کس نے پیدا کیا ہے. آسمان کو دیکھ لیں بغیر عمل ترونا کہیں ستون نظر نہیں آئے گا. اس سے تو اللہ آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے. ان آیات کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن دوسری آیات ہے آیات شرعیہ. آیات شرعیہ کا مطلب جن میں اللہ نے کچھ مسئلہ بیان کیا ہے, ان آیات کی تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس آیت کے مفہوم,
اس سے کیا مسائل ثابت ہوتے ہیں، اس سے کتنے اس میں کیا احکام بیان کیے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے تمام چیزیں بیان کر دیا۔ لیکن ایک چیز اور یاد رکھیے گا، قرآن نے وضاحت کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ اپنی زبان، ان کا بیان نہیں ہوتا، صرف ان کی زبان ہوتی ہے لیکن بیان ہمارا ہوتا ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن اے لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے ہمارے نبی آپ اپنی زبان کو تیز رفتاری سے چلا کر کے خبردار قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرے۔ نبی کو تو اللہ منع کرے جلدی جلدی قرآن نہ پڑھیں، اور یہاں رمضان میں ہمارا باقاعدہ مقابلہ ہوتا ہے کہ کون سے حافظ صاحب جو ہے جلد خطرہ، کیا خیال ہے؟ سمجھ گئے نا؟ سب سے زیادہ پیسہ انسان آپ کے یہی پڑوس میں پہلے دکن کا تھا، اب مہاراشٹر ہو گیا، سنا ہوگا ایک حافظ قرآن کو گفٹ میں کارڈ دی گئی ہے۔ کیوں؟ پورے شہر میں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھنے والا آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں مقابلہ ہوتا ہے، ہمارے جامعہ شرفیہ میں صاحب تھے، ان کا نام بھی تھا حافظ انجن، نابی حافظ انجن۔ کیوں؟ کہتے تھے میرا ریکارڈ ہے، جب سے میں نے تراویح پڑھانا شروع کیا آج تک کوئی لقمہ نہیں دے پایا۔ پر سننے والے کو پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تب نہ لقمہ دے گا وہ، جب پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا پڑھا تو کیسے لقمہ دے گا۔ سہارنپور جامع مسجد حدیث کا افطار کر کے لوٹا تو رمضان کی دوسری تاریخ تھی، میرٹھ کے چوراہے کو اترا، ایک مسجد ایسی ہے چوراہے پر، ایک قرات اوپر سے دوسری قرات نیچے سے، تو میرے دل بات آئی کہ ہو سکتا ہے ایک فرقے والی اوپر کی ہو۔ انگریز جب گیا ہے تو بہت ساری مسجدوں کو، آپ کے یہاں ادھوری میں ایک مسجد ہے، انگریز نے فیصلہ کیا تھا 5 پلر تھے، 5 کمانے ہیں، وہاں ایک صاحب اہل حدیث ہو گئے، جھگڑا ہوگا تو باقاعدہ انگریز نے فیصلہ کیا، آج تک فیصلہ ہے، اہل حنفی زیادہ ہیں، ایک 3 کمانے وہ لے لیں، اہل حدیث کم ہے 2 کمانے اہل حدیث لیں۔ آج بھی ایسی ادھوری مسجدیں موجود ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو میں کہا شاید اوپر سنی ہوگی اور نیچے دیوبندی، میں نے کہا کہ یہ 2 فرقے ہیں، اوپر بات نہیں ایک ہی فرقے کے ہیں، تو میں نے سوچا شاید کہ اہل حدیث اور حنفی کا جھگڑا ہوگا۔ میں نے کہا اوپر والے 8 نیچے والے نہیں دونوں 20 والے ہیں، تو میں نے کہا آخر دونوں 20 والے ہیں اور دونوں ایک مکتبہ فکر کے ہیں تو 2 جماعتیں کیسی ہو رہی ہیں؟ واللہ بڑے شرم کی بات ہے، کہا اوپر فاسٹ ہے اور نیچے سلو ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اللہ اپنے نبی کو تاکید کرتے خبردار قرآن پڑھنے میں جلد بازی نہ کریں، اور جلد بازی کے بغیر آج کوئی حافظ تراویح نہیں پڑھا سکتا۔ نفل نماز کا مطلب ہے کہ تیز رفتاری سے پڑھائی جائے۔ میرے بھائیوں قرآن ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ ثم ان علینا جمعہ، ثم ان علینا جمعہ، ثم ان علینا جمعہ، ثم ان علینا وہ بیان، اللہ نے فرمایا خبردار ان علینا جمعہ ثم ان علینا بیان، یہ قرآن آپ کی سینے میں ہم محفوظ کریں گے اور آپ کی زبان سے اس کا بیان، اس کی تفسیر ہم کروائیں گے۔ ان سرفروں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں قرآن کو مانتے حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن نے کہیں نہیں قرآن غلط ہے، قرآن کا حق کی حفاظت ہم کریں گے۔ انا نحن نزلنا ذکر، ہم ذکر اور ذکر میں قرآن بھی شامل ہے اور نبی کی سنت بھی شامل ہے۔ میرے بھائیوں بہرحال تو یہ جو آیات آتی ہیں آیات شرعیہ، ان کو استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں، استاد سے نہیں پڑھیں گے تو پھر گڑبڑ ہوگا۔ ہم نام تو نہیں لیتے، آپ لوگوں کے ایک محبوب بار بار سے ہمارے اشارہ کر رہے تھے، سمجھ جاؤ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ کلپ ملی اور کلپ میں نے شاید آپ ہے کہ جب کسی نے قسم کھا لیا، جب کسی نے قسم کھا لیا تو قسم کا کفارہ کتنا ہے؟
4 ہے نا؟ 4. نمبر 1 ایک غلام آزاد کرنا. نمبر 2 3 دن کا روزہ رکھنا. نمبر 3 10 مسکین کو کھانا کھلانا. اب کیا اور کیا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم. واللہ یہ ایسے دن کر کے نادرہ پڑھا اسٹیج پر، اس نے بالکل